وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد رکھنے کے قابل وہ وقت جس وقت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جس وقت ہم نے تمہیں بچا لیا، اور جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، وہ تمہیں ستایا کرتے، تکلیف دیتے، یسومونکم، وہ تمہیں سزا دیتے، سوء العذاب، برے عذاب کی، وہ تمہیں پہنچاتے برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں، تمہارے لڑکوں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ رکھتے تمہاری عورتوں، تمہاری بچیوں، تمہاری خواتین کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پرورش کرنے والے کی طرف سے عظیم، بڑی بلا، آزمائش، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جس وقت ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لی، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون، فرعون کے لوگوں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہوئے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کر دیا تم لوگوں کو اس کے بعد، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو، وَإِذْ آتَيْنَا، اور جس وقت ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو، شاید کہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم لوگوں نے، ظلمتم
انفسکم اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو، اے میری قوم بے شک تم لوگوں نے ظلمتم انفسکم اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو یعنی معبود، فتوبوا سو تم لوگ رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم لوگ رجوع کرو، توبہ کرو، فقتلوا انفسکم پھر تم لوگوں نے قتل کیا اپنے کو، فقتلوا انفسکم پھر تم لوگ قتل کرو اپنوں کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فتاب علیکم پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، فاقتلوا انفسکم پھر تم لوگوں نے قتل کیا اپنے آپ کو، پھر تم لوگوں نے قتل کیا اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فتاب علیکم پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا مہربان ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک ہرگز ہم ایمان آپ پر لے کر نہیں آئیں گے، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نرى اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، فأخذتكم الصاعقة پھر بنا لیا تم نے صاعق، فأخذتكم الصاعقة پھر پکڑ لیا تم لوگوں کو بجلی نے، صاعقہ بجلی نے، وأنتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناكم من بعد موتكم پھر ہم نے تم لوگوں کو تمہیں موت دینے کے بعد زندہ کر دیا، پھر ہم نے تمہیں مردہ کرنے کے بعد زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام تمہارے اوپر بادلوں پر، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم المن تمہارے اوپر من، وَالسَّلْوَى اور سلوى، کلوا کھاؤ تم لوگ، من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، وما ظلمونا اور ہم نے نہیں نقصان کیا اور ہم نے نہیں ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، اپنا خود ہی نقصان کیا۔ اگلی آیات کریمہ میں بھی یہ قصہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ فرمایا، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے ان کا ذکر فرمایا۔ تو اس کا تفصیلی واقعہ ذرا سن لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سب کی سب آل یعقوب تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرا نام اسرائیل ہی سے قرآن کریم میں جگہ جگہ کو خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد۔ تو یہ جتنے بھی قوم، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنے بھی بنی اسرائیل تھے اولاد میں سے، اور اس میں سینکڑوں پیغام جس طرح کے پہلے بتلائے اس بنی اسرائیل کا اندر تشریف لے جا رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں بات تھے؟ ملک شام، اور ملک شام سے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، تو آپ کے بھائی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر شام سے سفر کر کر مصر میں آئے، اور مصر ہی کے اندر آباد ہو گئے، مصر ہی کے اندر آباد ہو گئے۔ پھر ایک زمانے گزرتا گیا، اور ایک زمانے کے بعد ان لوگوں کا واسطہ پڑا مصر کے اندر فرعونیوں سے۔ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک شخص کے طرف یہ منسوب ہے فرعون، بلکہ شاہان مصر کی طرف فرعون سے شاہان مصر ہوا کہ مصر کے جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا، ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا۔ تو مصر کے بادشاہ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب پر ظلم و ستم کرتے، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اختیار کی، خدائی کا دعویٰ کیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ توحید کے قائل تھے، اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، اس وقت کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، تو ان لوگوں پر تشدد کیا جاتا، ان لوگوں کے ساتھ غلامی جیسا سلوک کیا جاتا، اور ان لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا، ان سے ملازمت کروائی جاتی، ان سے جو ہے خدمتیں کروائی جاتی، کام کاج کرائے جاتے، تو ان بنی اسرائیل پر بے تحاشا تشدد کیا جاتا۔ تو پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کا اندر تشریف لائے، اور بچپن کے بعد جب نبوت ملی، نبوت کے مل جانے کے بعد سے ہی اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوت دیتے رہے، بادشاہ مصر کو دعوت دیتے رہے توحید کی، اور سمجھاتے رہے، سمجھاتے جب وہ نہ سمجھا پھر آخر کار کو اس کا تشدد، اس کا ظلم بڑھتا چلا گیا، جہاں تک کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوئے تھے وہیں سے اس کا تشدد شروع ہوا۔ اس طرح کے نجومیوں نے اسے یہ پیشن گوئی دی کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا ان اسرائیلیوں میں کہ جو تیرے سلطنت کے سلب کرنے کا ذریعہ بنے گا، تیری تباہی کا ذریعہ بنے گا، تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ بس یہ بات سنی تھی تو فرعون کیا کرتا کہ اسرائیلیوں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ان سب کو قتل کرا دیتا، اور بچوں کو چھوڑ دیتا، اور بچوں کو چھوڑنے میں بھی ایک حکمت یہ تھی اس کی کہ ایک تو بچوں کے طرف نجوموں نے اشارہ نہیں کیا، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ عورتوں سے بچوں سے یہ خدمت کروایا کرتا تھا، اپنے کام کاج گھریلو کام کاج معاملات بچوں سے زیادہ تعلیم کروایا کرتا تھا، انہیں خاتمہ بنا کر ان کو اپنے محل کے اندر رکھتا اور ان سے جو ہے خدمت کرواتا، تو بچوں کو چھوڑ دیتا اور بچوں کو کیا کرتا؟ قتل کرتا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت میں جب یہ بچوں کو قتل کرا رہا تھا
بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جاتا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور آپ کی اللہ جل جلالہ نے فرعونی کے محل کے اندر حفاظت فرمائی اور پرورش کی اور وہیں پر پروان چڑھے. تو مزید کا قصہ آگے آ جائے گا اختصار کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے پھر ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور پھر حکم ہوا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے. تو آپ فرعون کی طرف آئے اور معجزات کے ساتھ اور فرعون کو دعوت دی. فرعون نہ مانا, فرعون کی دعوت کو ٹھکرایا. پھر کیا ہوا جب اس کا تشدد بڑھا, اس کا تسلط بنی اسرائیل پر بڑھا, تو ایک وقت کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. کیا حکم دیا کہ تمام اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکل پڑے راتوں رات. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تمام بنی اسرائیل کو, اولاد یعقوب کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں اور دوسری صفت فرعون کو علم ہو جاتا ہے, وہ بھی اپنے لشکر سمیت جو ہے مصر سے روانہ ہوتا ہے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور پیچھے فرعون اور فرعون کی قوم, فرعون کے لوگ, پوری فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کر رہے. پھر کیا ہوا کہ بھاگتے بھاگتے دوڑ لگاتے راستے میں کیا آ جاتا ہے, ایک دریا آ جاتا ہے, ایک سمندر آ جاتا ہے, ایک دریا آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس لاٹھی کو, اس عصا کو اس سمندر پر ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں, 12 راستے بن جاتے ہیں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 12 راستے اس وجہ سے بنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی وہ 12 قبیلے تھے. تو 12 راستے وہاں سے نکلے اور ہر قبیلہ اس راستے پر جو ہے دوڑ لگا کر اس دریا کو انہوں نے عبور کر لیا. پیچھے سے فرعون دریا کے پاس پہنچا, اس نے دیکھا یہاں تو راستے بنے ہوئے ہیں, پانی کے اوپر راستے بنے ہوئے ہیں. تو اس نے بھی ان خشک راستوں کو دیکھ کر اپنے لشکر کو اس راستوں پر ڈال دیا. جب پورا لشکر دریا کے بیچوں بیچ پہنچا حتیٰ کہ آخر فرعون کو پہنچا, تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جو ہے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے وہ سب پانی میں تبدیل ہو گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت کیا ہوا, غرق ہوا. فرعون اپنی قوم سمیت پانی میں ڈوب گیا. پھر کیا ہوا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا, ایک روایت یہی ہے, یہ ملتا ہے کہ آگے وادی کی طرف چلے گئے, شام کی طرف انہوں نے سفر کیا. اور ایک روایت ہے کہ دوبارہ چونکہ مصر اب معمول ہو چکا تھا فرعون اور فرعونیوں سے, تو یہ دوبارہ مصر واپس لوٹ کر آ گئے, دوبارہ واپس مصر لوٹ کر آ گئے. تو پھر جب یہ مصر واپس لوٹ کر آ گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا. کیا حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے اپنے آبائی علاقہ یعنی ملک شام جو ہے وہاں پر جاؤ, وہاں پر جاؤ. تو اس سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی. آیات کریمہ میں واقعہ ترتیب سے ہٹ کر آیات کریمہ میں جو بعد کی چیزیں پہلے اور پہلے کی چیزیں بعد میں, اللہ رب العزت کی حکمت بصیرت کے تحت ان واقعے کو تمام آیات کریمہ میں سمیٹا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون سے نجات مل گئی تو بنی اسرائیل نے فرمائش کی کہ اب ہم معمول ہو چکے اور فرعون کے تسلط سے ہم جو محفوظ ہو چکے, تو لہذا اب ہمارے لیے مستقل کوئی شریعت ہونی چاہیے, مستقل ہمارے لیے کوئی شریعت ہونی چاہیے کہ جس پر ہم عمل کر زندگی گزاریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ طور پر آ کر 1 مہینے میری عبادت کیجیے, روزے رکھیے, ذکر و اذکار کیجیے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے اور 1 مہینے تک طور پر آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور روزے رکھے. 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روزہ افطار کر لیا تو اللہ رب العزت نے ایک طرف سے حکم ہوا کہ مزید 10 روزے اور رکھیے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر روزہ افطار کر لیا. روزہ افطار کرنے کا میں نے کہا نہیں. تو اصل میں اور وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روزہ افطار کر لیا تو روزہ افطار کر لینے کی بنا پر آپ کے میدے سے جو ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جو بھوک کی وجہ سے آیا کرتی ہے وہ آنا بند ہو گئی اور وہ خوشبو اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مزید 10 روزے اور کیے تاکہ میدے میں دوبارہ بھوک کی وجہ سے میدے کے ذریعے سے آپ کے منہ سے وہ خوشبو پیدا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 روزے اور رکھے. 10 روزہ پر مزید اور عبادت کی. تو 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور رات اور طور پر رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی. اور پیچھے سے کیا ہوا؟ پیچھے سے یہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے, بنی اسرائیل کا امیر بنا کر چلے گئے. تو حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا ان کی حفاظت کرنا. لیکن پیچھے سے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے کہنے پر یہ سامری جو ہے یہ اس کے مطابق طویل واقعہ ہے کہ اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی. لیکن ایک طرف فرعون کی پرورش میں ایک شخص اللہ رب العزت کا پیغمبر بن گیا اور دوسری صورت جبرائیل علیہ السلام کی پرورش حاصل کرنے والا پروان چلنے والا شخص جو ہے اللہ رب العزت سے بغاوت اختیار کر گیا, نافرمان ہو گیا. تو یہ سامری جو ہے اس کے وضع پتہ اس کا لباس روایات ملتا ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت بنا لی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیا. تو جب فرعون کو فرعونی غرق ہوئے تو یہ بھی اس وقت آ رہا, لیکن اللہ رب العزت نے اسے غرق ہونے سے محفوظ کر لیا. کیوں کر لیا؟ کیونکہ اس کی شکل, اس کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اس نے بنا لیا. تو اللہ رب العزت کو حیا آئی کہ میرے پیغمبر جیسا جس کا چہرہ ہے, میرے پیغمبر جیسا جس کا لباس ہے, یہ مجھے حیا آتی کہ میں اس کو غرق کر ڈالتا. تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی. تو جس وقت فرعون اور فرعون کی قوم جو ہے سمندر کے اندر غرق ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھی, تو جس جگہ پر گھوڑے کے قدم لگتے اس جگہ سبزہ ہو جاتا. تو قدموں کی جگہ سے اس سامری جادوگر نے کچھ مٹی کو محفوظ کر لیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر ہے, پیچھے سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل سامری جادوگر کے کہنے پر جو فرعون کے سونے چاندی تھے, ان کے پاس زیورات تھے, ان کے پاس وہ سب کے سب سامری جادوگر کے کہنے پر جمع کیے گئے. ان کو جمع کرنے کے بعد سامری جادوگر نے ان سب سونے زیورات کا ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر اس کے اندر جو ہے اس نے اس پٹی کو ڈال دیا, جس پٹی کے ڈالنے کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر سے خاص قسم کی آواز نکلتی, خاص قسم کی آواز نکلتی. بس یہ چیز دیکھنی تھی اور بنی اسرائیل سب کے سب اس کے سامنے جھک گئے اور اسے اپنا خدا بنا دیا, اسے اپنا رب بنا دیا. اب دوسری صورت کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے پاس تورات کی تختیاں تھی. یہ واقعہ آگے آ جائے گا. تو تورات کی تختیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ کر ہاتھ میں لائے اور دوسری طرف دیکھا کہ قوم سب کی سب گمراہ ہو چکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹ پڑی اور قوم کو بھی ڈانٹ پڑی. پھر توبہ کی شکل کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہوئے, اس کفر کے اندر مبتلا ہوئے, ان سب کے سب کو قتل کیا جائے گا. اور قتل کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش نہیں کی, اس بچڑے کی عبادت نہیں کی. تو پھر اس طرح ان کا یہ کفارہ بنا, یہ توبہ کی ایک صورت بنی. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو, کسی کا بھائی ہے,
کسی کا بیٹا ہے, کسی کا والد ہے, تو اس طرح جو بھی بچڑی کی عبادت میں لگے ان سب کو قتل کیا گیا, ان سب کو قتل کیا گیا. اور جو ہے باقی لوگ جو اس بچڑی کی عبادت سے محفوظ رہے, کفر سے محفوظ رہے, وہ معمول رہے, محفوظ رہے, وہ قتل کیے جانے سے محفوظ رہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مصر کے اندر یہ تھے اور ان کو شریعت مل گئی. پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ جس علاقہ تمہارا جو آبائی علاقہ تھا ملک شام, اب تم جاؤ اور وہاں پر ایک قوم ہے, قوم عمال کا, اس کا تسلط ہو چکا ہے, وہ قابض ہو چکی ہے, وہ ظالم اور فاجر اور فاسق ہو چکی ہے, لہذا ان سے جا کر جہاد کرو. یا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کو لے جا کر یہ جائے اور جا کر پہلے عمالقہ سے جہاد کرے. تو یہ پھر مصر سے چلتے ہیں ملک شام کی طرف. اب ملک شام, جب مصر سے ملک شام کی طرف چلتے ہیں تو ملک شام اور مصر کے درمیان تقریباً 40 میل کا فاصلہ ہے, 10 یا 40 میل کا فاصلہ ہے. تو وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں, ابھی راستے میں ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہوتے ہیں قوم عمال کا بڑی طاقتور قوم ہے, بہت ہی قدآور قوم ہے. تو یہ لوگ جہاد کرنے سے روکے, یہ جہاد کرنے سے انہوں نے جہاد کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا, ہم نہیں لگتے بنی اسرائیل کے روکے. تو یہ وادی تی کہتے ہیں کہ سرگردانی کرنا, مارے پھرنا. کہ یہ لوگ 40 سال تک اس وادی تی کے اندر جہاد کے انکار کرنے کی بنا پر, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی بنا پر یہ لوگ وادی تی کے اندر پھرتے رہے. رات کو صبح سفر کرتے, رات کو آرام کرتے, جب رات کو کسی وقت میں آرام کرتے, صبح آنکھیں کھلتی تو جس جگہ سے سفر کیا ہوتا اسی جگہ پر موجود ہوتے. 40 سال جو ہی یہ لوگ جو ہے بارے اس وادی کے اندر پھرتے رہے. یہ وادی اسی وجہ سے اس وادی کو وادی تی کہا جاتا ہے. اور یہ وادی ایسی تھی کہ جس وادی کے اندر نہ درخت, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی, نہ ہی کوئی سبزہ تھا, اور نہ ہی جو ہے لباس تھا, نہ ہی کوئی پینے کے لیے چیز تھی, نہ ہی کھانے کے لیے کوئی چیز تھی, نہ ہی ان کے پاس کپڑے تھے کہ اس کے اندر اپنی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکتے. تو پھر اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی بنا پر وادی تی کے اندر ان کے لیے جنت سے کھانا آیا, من اور سلوا. من ایک شیریں سی چیز ہوتی ہے اور سلوا ایک بٹیر نما ان کے لیے کھانے کی چیز ہوتی ہے, نمکین سی. تو یہ من اور سلوا ان کے لیے کھانا اترا, اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا لباس اتارا کہ ان کے کپڑے پھٹ جاتے جو انہوں نے پہنے ہوئے, اور ان کے بچے پروان چلتے تو ان کے ظاہر پروان چلنے کی بنا پر لباس چھوٹا ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے کہ حکم سے ان کا لباس کیسا ہو گیا کہ بڑے بھی ہوتے تو کپڑا بھی ان کے وجود کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا. ان کے بڑے ہو گئے, لباس بھی ان کا بڑا ہو رہا. تو لباس نہ ان کا میلا ہوتا, نہ ہی ان پر کوئی بدی لگتی, اور لباس بھی صاف ستھرا رہتا, اور ان کے لیے جنت سے کھانا ہوتا تھا. اور پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے جن سے یہ پانی پیتے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظامات اس وادی تی کے اندر کیے. تو اس انداز سے اللہ رب العزت کی ان پر مدد مسرت ہوئی, ان پر بنی اسرائیل بے شمار ان پر اللہ رب العزت کی نعمتیں ملی, نعمتیں نچھاور ہوئی. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل جو ہے اپنی حماقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے گئے, اور جہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو روکا تو لیکن نافرمانی یہ کر رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کو مل رہے, لیکن اس وادی سے نکل نہیں پا رہے. نہ نکلنے کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جہاد سے روک لیا, اللہ کے حکم سے روک لیا. تو اسی طرح اشارہ ہے. اب ذرا ترجمہ سنیے کہ ہم نے نجات دی تم لوگوں کو فرعون کے لوگوں سے, وہ تمہیں سزا دیا کرتا تھا برے عذاب کی, وہ ذبح کرتا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تمہاری عورتوں کو, اور اس میں آزمائش بھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اور ہم نے جس وقت تمہارے لیے
کنارے پر کھڑے ہو گئے کہ فرعون کی قوم جو ہے بہت بڑھ گئی. اور جس وقت ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ 40 راتوں میں خوراک ملے گی, 30 ایک مہینے کے اندر اٹھائے گی, لیکن مزید 10 راتوں کا اور وقت مل گیا تو 40 راتوں کی عبادت کرنے کا حکم ہوا. پھر تم نے ان 40 دنوں کے اندر ایک بچے کو معبود بنا کر اپنے رب کی لاپرواہی کی اور تم دیکھ رہے تم ظالم تھے, ہم نے تمہیں معاف کیا. اس کے بعد تاکہ تم شکر مانو, احسان مانو, اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو, یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے. اور جس وقت موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو, ایک قوم تم نے ظلم کیا اپنے آپ کے بچوں کو معبود بنا کر, لہٰذا تم لوگ اپنے رب سے توبہ کرو اور قتل کرو اپنوں کو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. پھر اللہ رب العزت تم پر متوجہ ہوا, تمہاری توبہ کو قبول کیا, اور اللہ رب العزت انتہائی زیادہ مہربان ہے. جس وقت ہم نے کہا موسیٰ سے کہ ہرگز تم نے کہا موسیٰ سے ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے آپ کو, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. جب موسیٰ کے ساتھ تورات کو لے کر آئے تھے تو اس تورات پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے, کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے کتاب لے کر آئے, کیونکہ ہم جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ کو خود اپنے سامنے نہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سے خود نہ دیکھ دے. اس وقت تو یہ کوئی دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے کو کوئی پر جا کر اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ میں نے اس کتاب کو تمہارے لیے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری جو رہنمائی کے لیے اتارا ہے. لیکن یہ کہنے لگے ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے کسی اور کی آواز ہو, لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس زندگی بنا کر اسی وقت ان کو موت دی. جو لوگ 170 کے قریب خاص لوگوں کو چن کر اسرائیل میں سے کوئی دور میں لے جائے گا تو سب کو اللہ رب العزت نے موت دے دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ, بنی اسرائیل تو پہلے ہی بدگمانی کا اندر مبتلا ہے, مجھ سے ایسا مانے کہ ابھی ان کو ختم کر دیا جائے, مزید بدگمانی کا مبتلا ہو جائے کہ موسیٰ ہمارے لوگوں کو دھوکے سے لے جا کر اس نے قتل کرا دیا, اے اللہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بعد ان کو زندگی عطا فرمائی. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے بچڑے کو معمول بنا, پھر تم نے پکڑ لیا بجلی نے, کہ جب تم نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پھر ہم نے بھیجا, ہم نے زندہ کیا تمہیں موت دینے کے بعد, شاید کہ تم احسان مانو, اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا, کیونکہ وہ بادل کی چکر مزاج تھا اور دھوپ تھی, دھوپ کی شدت تھی. اللہ رب العزت نے آسمان سے بادل ان کے لیے اتار دیا, جھوٹ جھوٹ کے چلتے جہاں آپ کرتے وہاں بادل ان کے لیے سایہ کرتا, اور ہم نے بتایا تمہارے لیے من اور سروا کھاؤ تم میری طرف سے پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی, اور ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا, لیکن تم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا, تم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. تو خود ظلم کیا اللہ کی بات کو نہ مان کر, انہوں نے ظلم کیا بچوں کو معمول بنا کر, انہوں نے ظلم